ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ بہت بڑا اور عالی شان کمرہ تھا جسے دیکھ کر کسی شہزادے کے کمرے کا گمان ہوتا تھا۔ ساری لائٹس بند تھی، کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے، چاند کی روشنی کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا جہازی سائز بیڈ تھا جس پر ایک وجود گہری نیند سو رہا تھا، مگر اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ اس وقت وہ کوئی بہت ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے۔ اچانک ہی وہ وجود زور زور سے جھٹکے کھانے لگا، لمحوں میں ہی وہ پسینوں میں بھیگ چکا تھا۔ ایک زوردار چیخ مارتا وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ وہ چہرہ جو تھوڑی دیر پہلے تک پرسکون نظر آ رہا تھا، اب اس چہرے پر اضطراب کی کیفیت تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنے چاروں طرف دیکھا، جیسے تسلی کی ہو کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں بے چینی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ پھر سے وہ لڑکی میرے خوابوں میں آئی تھی۔ آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ کون ہے وہ لڑکی؟ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ اس نے بے چینی سے خود سے سوال کیا۔ میں آخر اس لڑکی کو کیسے تلاش کروں؟ کیسے اس کی مدد کروں؟ ایک اور دوسرا سوال تھا جو اس کے ذہن میں گھومنے لگا تھا۔ پچھلے 3 برس سے اسے وہ ایک ہی خواب دیکھ رہا تھا اور مسلسل دیکھ رہا تھا۔ خواب میں وہ ہمیشہ ہی ایک بہت حسین لڑکی دیکھتا جو بھاگتی ہوئی اس کے پاس آتی تھی اور اسے بتاتی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو اسے جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ وہ ہر بار ہی اس لڑکی کو بچانے میں ناکام ہو جاتا، مگر اس بار خواب میں وہ خود ہی مر گیا۔ یہ شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے، میں یوں ہی اس بارے میں زیادہ سوچ رہا ہوں۔ اس نے جیسے خود کو تسلی دی تھی، مگر یہ بات ماننے کے لیے تو اس کا دل بھی تیار نہیں تھا کہ اس خواب کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ آہستگی سے بستر سے نیچے اترا اور پاؤں میں جوتے ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ اپنی دادی جان کے کمرے کی طرف تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو اندر سے انہوں نے اجازت دے دی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہو گیا۔ فاریہ بیگم نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر دیکھا، ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑا سینہ، ماتھے پر بکھرے ہوئے بال، عقاب جیسی آنکھیں تیکھی، ترکش اور عرب نکوش۔ وہ کوئی عربی شہزادہ معلوم ہوتا تھا۔ اور پھر جب انہوں نے اپنے شہزادے کے چہرے پر پھیلے ہوئے اضطراب کو دیکھا تو انہیں یوں معلوم ہوا جیسے کسی نے ان کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ یکدم ہی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ انہوں نے فوراً اس کے لیے اپنے بیڈ پر جگہ بنائی تو وہ خاموشی سے جا کر بیٹھ گیا اور پھر اپنا سر دادی جان کی گود میں رکھ دیا۔ دادی جان، مجھے یہ سرداری نہیں کرنی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ کسی کو بھی حیران کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس سب کے لیے تو تم سب لوگوں کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ایسا کیا ہوا جو تم سرداری نہیں کرنا چاہتے؟ مت بھولو کہ اس حویلی میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف اور صرف تمہارے ایک قدم پیچھے ہٹانے کے منتظر ہیں۔ تم نے یہاں پر ایک قدم پیچھے ہٹایا، وہ سب کچھ تم سے چھین لیں گے۔ دادی جان، مجھے یہ سب کچھ بہت مشکل لگ رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ سرداری کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر روز میرا سامنا ہر طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے، مختلف معاملات کو طے کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ تمہیں جس معاملے میں لگتا ہے کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، اس معاملے میں تم زیادہ توجہ دیا کرو اور کوشش کیا کرو کہ وہ معاملہ تم اکیلے ہی حل کرو۔ اب کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ دادی جان، وہ پھر سے میرے خوابوں میں آئی تھی۔ آخر وہ بات اس کی زبان پر آ ہی گئی جو اسے پریشان کر رہی تھی۔ دادی جان کو اندازہ ہو گیا کہ تھوڑی دیر پہلے تک اس نے جو کچھ بھی کہا تھا دراصل وہ ایک تمہید تھی،
جو اصل بات کہنے کے لیے وہ باندھ رہا تھا۔ تمہاری بیوی پھر سے تمہارے خوابوں میں آئی ہے؟ وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا اور بے چینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ میری بیوی نہیں ہے، وہ تو ایک چھوٹی سی معصوم لڑکی ہے۔ آخر وہ کیسے میری زوجہ بن سکتی ہے؟ اور جہاں تک شادی کرنے کا سوال ہے تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ساری زندگی اکیلا ہی رہوں گا۔ اور تم جانتے ہو سردار صاحب، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں اگلے 2 سالوں میں اس حویلی میں تمہارا وارث چاہتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا۔ اس خواب کو زیادہ اپنے ذہن پر سوار نہ کرو، میں بھی تم سے مذاق کر رہی تھی۔ وہ لڑکی جو کوئی بھی ہے، تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی تمہیں اس بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں حقیقت میں موجود ہیں ان کی طرف توجہ دو۔ چلو جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ ان کا لہجہ یکدم ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اسے وہاں سے اٹھنے کا کہا۔ دادی جان کے الفاظ پر وہ تھوڑا سا شرمندہ تو ہو گیا تھا، مگر خود پر قابو کرتا ہوا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی، میں نے حویلی میں کام کرنے نہیں جانا۔ وہ یہ بات کوئی 7ویں بار کہہ چکی تھی، مگر امی کی طرف سے اسے ایک ہی جواب سننے کو مل رہا تھا، ارے تم کیسے نہیں جاؤ گی؟ میں نے بڑی مشکل سے بی بی صاحبہ سے بات کی ہے، وہ میری جگہ تمہیں رکھنے کے لیے تیار ہوئی ہیں۔ اگر تم کام نہیں کرو گی تو گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے؟ اپنے باپ کو تو تم جانتی ہو، وہ کتنا بڑا عیاش انسان ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مجھ سے کسی کے ماتحت کام نہیں ہوتا۔ آپ مجھ سے سارے گھر کے کام کروا لیں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر کسی کے نیچے کام کرنا یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بے چارگی سے کہنے لگی۔ آمنہ بیگم نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، جیسے ہی میری آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں میں خود حویلی جاؤں گی۔ صرف اور صرف 15 دن ہی کی تو بات ہے، میری آنکھوں سے پٹی اتر جائے گی۔ صرف 15 دن وہاں پر جا کر کام کر لو۔ ایک بہت بڑی شادی آنے والی ہے جہاں پر انہیں ملازماؤں کی ضرورت ہے، اور تم جانتی ہو کہ وہ شادیوں پر اپنی ملازماؤں کو کتنے زیادہ تحفے دیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تاکہ ہمارا اگلا مہینہ بھی آرام سے نکل جائے۔ اور آنکھوں کے آپریشن کے لیے میں نے جو ادھار لیا تھا وہ بھی اتر جائے۔ انہوں نے دماغ سے پہلے ہی پورا منصوبہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا، جسے سن کر اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے۔ بے ساختہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب سے فریاد کرتے ہوئے کہنے لگی، اللہ جی، آپ نے ہمیں اتنا نیچ کیوں بنایا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ایک غریب مزدور کی بیٹی تھی۔ تقریباً 1 سال پہلے ہی اس کے بابا جان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کا برا وقت بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس کی ماں، جس نے کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا اور جس کو کبھی کسی گاؤں والے نے دیکھا نہیں تھا، وہ اب لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، جس سے کچھ پیسے اس کے ہاتھ آتے تھے اور وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ روح جب اپنی ماں کی یہ حالت دیکھتی تو اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا، کیونکہ اس گاؤں میں کوئی بھی اس کی ماں کی عزت نہیں کرتا تھا۔ سبھی اس کی ماں کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ تنہا اپنے بچوں کو پال رہی تھی۔ اکثر مرد تو اسے عجیب و غریب قسم کی نظر سے دیکھتے۔ کئی بار تو اس نے اپنے گھروں میں مختلف مردوں کو آتے ہوئے دیکھا جو اس کی ماں کو ایسی ایسی پیشکش کرتے تھے جسے سن کر اس کا دل کرتا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کے بھائی بلا شبہ چھوٹے تھے، مگر وہ مجبور تھے۔ ایک بھائی بیمار رہتا تھا جس کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، جبکہ دوسرا بھائی ابھی بہت چھوٹا تھا۔ جو کچھ بھی کرنا تھا اس نے یا اس کی ماں نے ہی کرنا تھا۔ اس کی ماں نے اسے ایک لمبے عرصے سے گاؤں والوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ اگر کوئی بھی اسے ایک نظر دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا۔
وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی تھی اپنے آپ کو چھپا کر نکلتی، لیکن اب آمنہ بیگم کی بھی مجبوری بن گئی تھی، کیونکہ کچھ ہی دن پہلے ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ جب تک 15 دن نہ گزریں تب تک اپنی آنکھوں سے پٹی نہ ہٹائیں، اور اس دوران آپ نے کوئی بھی نظر طلب کام نہیں کرنا۔ اب جو کرنا تھا اس نے خود ہی کرنا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی ماں کی جگہ حویلی میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ شام کے وقت بڑی سی چادر لے کر وہ اپنے بھائی کے ساتھ گھر سے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر بار بار پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے۔ جہانگیر نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کرو، وہاں پر بھوت نہیں بلکہ تمہارے جیسے ہی انسان رہتے ہیں، وہ تمہیں کھائیں گے نہیں۔ اس پر اس نے غصے سے بھائی کو گھورا، تم جانتے ہو کہ میں اس وجہ سے فکر مند نہیں ہو رہی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مالکن صاحبہ مجھے کوئی غلط بات نہ کہہ دیں، اور تمہیں پتا ہے کہ میں کچھ بھی غلط برداشت نہیں کرتی۔ لیکن میری بہن، یہاں پر تمہیں سب کچھ برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ ہم انہیں جواب نہیں دے سکتے، اور اگر تم نے ان سے بدتمیزی کی تو یاد رکھنا وہ تمہارے خاندان کو نہیں چھوڑیں گی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اماں جان کو حویلی میں کام کرنے کے لیے رکھا تھا، اور اب امی اپنی غیر موجودگی میں تمہاری سفارش کرنے کے لیے وہاں پر نہ جانے کتنی عورتوں کی منتیں کر چکی ہیں۔ یہ میرے ہاتھ دیکھو، ہم پر رحم کرنا اور کسی بھی قسم کی کوئی الٹی حرکت نہ کرنا۔ وہ اس سے چھوٹا تھا لیکن اسے کسی بڑے بھائیوں کی طرح نصیحتیں کر رہا تھا۔ وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، فکر مت کرو، میں تمہارے شاہ صاحب کو کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ تم میرے شاہ صاحب کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، ورنہ وہ تمہیں اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینک دیں گے جہاں سے تمہاری واپسی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کے ساتھ نونک جھونک کرتے وہ حویلی کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے چہرے کو نقاب کے ذریعے چھپایا ہوا تھا۔ جب مالکن نے اسے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آئی بڑی پردہ کرنے والی، انہوں نے یہ بات بلند آواز میں کہی تھی، اور اس کا لہجہ بھی اچھا خاصا چبھتا ہوا تھا، جسے سن کر اسے کافی برا محسوس ہوا، مگر یہاں پر کون تھا جو اس کے جذبات کو مد نظر رکھتا؟ تم تو ہو کمہارن کی بیٹی۔ اپنے لیے اس طرح کے الفاظ سن کر ایک بار پھر سے اسے تکلیف پہنچی، مگر وہ منہ سے ایک لفظ بھی نہ بولی۔ تم تو جانتی ہو کہ تمہاری ماں اس حویلی کے سارے کام کرتی تھی، اور اس نے کچن بھی سنبھالا ہوا تھا۔ تم نے حویلی کے کام نہیں کرنے، صرف اور صرف کھانا بنانا ہے۔ میں نے سنا ہے تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ جی بیگم صاحبہ، یہ پہلی بات تھی جو یہاں پر آنے کے بعد اس نے کہی تھی۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا، میں تمہیں روز ہی مینیو بتا دیا کروں گی۔ فی الحال تو تم رات کا کھانا بناؤ گی، تاکہ دیکھ سکوں کہ تمہاری ماں نے کس حد تک سچ بولا ہے اور کس حد تک اپنے الفاظ کی پکی ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ سے اسے اشارہ کیا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اب میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ انہوں نے کومل کو ہدایت کی کہ وہ اسے ساری چیزیں سمجھا دے۔ کومل بھی اس حویلی میں کام کرنے والی ایک کم عمر لڑکی تھی۔ وہ اسے لے کر باہر چلی گئی۔ تھوڑی سی دیر میں وہ اسے سب کچھ سمجھا چکی تھی۔ اب ان دونوں کے درمیان معمول کے مطابق باتیں ہو رہی تھیں۔ دونوں میں اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ روح جلد ہی لوگوں میں گھل مل جاتی تھی۔ تمہیں پتا ہے یہاں کی سب سے خوبصورت شے کون سی ہے؟ کومل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا، تو وہ بھی پرشوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کون سی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نظریں چاروں طرف وہ شے تلاشنے لگی تھیں جس کے بارے میں کومل بات کر رہی تھی۔ یہاں کے سردار صاحب۔ مگر کومل کا جواب سن کر اس نے غصے سے اسے گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہنے لگی، کیا تم نے کبھی شاہ صاحب کو دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی مجھے انہیں دیکھنے کا شوق ہے۔ مجھے حاکم اور ظالم لوگ نہیں پسند۔ تمہیں بھی میری طرح غلط بتایا گیا ہے۔ وہ حاکم اور ظالم ضرور ہیں، لیکن صرف اور صرف ظالموں کے لیے۔ ہم غریبوں کے لیے تو وہ کسی بڑے مسیحے سے کم نہیں ہیں۔
तुम नहीं जानती कि जब से मैं यहाँ पर आई हूं तब से उन्होंने हर तरह से मेरी मदद करने की कोशिश की है। जवाब में उन्होंने तुमसे कुछ मांगा भी तो होगा। कोमल ने उसकी बात का बुरा नहीं मनाया था, बल्कि उसके लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। अगर वो मुझसे मांग लेते तो मुझे और क्या ही चाहिए था। अब की बार हैरान होने की बारी रूह की थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो बेचैनी से पूछने लगी। मतलब साफ है, मैं शाह साहब से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि इस मोहब्बत में मेरे लिए अजियत के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं उन्हें कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगी, मगर मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं जो उनके लिए तड़पता रहता है। तुम्हें पता है, उनके लिए मैं तहज्जुद में दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे नसीब में वो शख्स लिख दे। बात करते हुए उसने अपनी निगाहें झुका दी थी। उसकी आंखों में उस वक्त आंसू तैरने लगे थे। सिर्फ खुदा और उसका दिल ही जानता था कि वो उस शख्स को पाने के लिए किस हद तक बेचैन है। तुम एक ऐसी चीज के पीछे भाग रही हो जो कभी भी हासिल नहीं हो सकती, रूह ने कहा। लेकिन अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और ये तो मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब है। मुझे ख्वाब देखने से आखिर कौन रोक सकता है? ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये भी याद रखो कि सारे ख्वाब पूरे नहीं होते। कुछ ख्वाब सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए और रूह को सुकून पहुंचाने के लिए देखे जाते हैं। चलो अब इन सारी बातों को छोड़ो और किचन में चलते हैं। काफ़ी वक्त हो गया है। मुझे लगता है अब मुझे खाना बनाना शुरू कर देना चाहिए, वरना अगर देर हो गई तो तुम्हारी बेगम साहिबा गुस्सा करेंगी। रूह ने फिक्रमंदी से कहा तो उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा काबिल और कामकाज वाली हो। मुझे तो लगा था कि तुम काम चोरी का मुजाहरा करोगी, लेकिन तुम्हारे बारे में मेरी राय गलत साबित हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ नोक झोंक करती किचन में पहुंच चुकी थी। दोनों मिलकर खाने की तैयारी करने लगी। उसने दिल लगाकर खाना बनाया था। उसकी पूरी कोशिश थी कि उसके हाथ का खाना सब हवेली वालों को पसंद आ जाए, ताकि उसे यहां पर काम करने की इजाजत मिल जाए। सब लोग इस वक्त डाइनिंग टेबल पर जमा थे और सिकंदर शाह का इंतजार कर रहे थे, जो आज थोड़ा सा लेट हो गया था। बहुत जल्दबाजी में ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हुआ और सब लोगों से माजरत करते हुए कहने लगा, माफ कर दीजिएगा, एक बहुत अहम केस आ गया था जिसे देख रहा था। फारूक शाह ने उसे गुस्से से घूरा। उसकी आंखों में इस वक्त अजीब किस्म के शोले लपक रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो उसे जिंदा निगल जाएगा, मगर सिकंदर इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान अपनी कुर्सी संभाल चुका था। अब सब लोग उसके खाना खाने का इंतजार कर रहे थे। हवेली में रिवाज था, जब तक कि वो एक नवाला नहीं ले लेता था तब तक कोई भी खाने को हाथ नहीं लगाता था। उसने एक नवाला लिया, वो अपनी जगह पर ही थम गया। छोटी मालकन उसके चेहरे की तरफ बेचैनी से देख रही थी। फिक्रमंदी से पूछने लगी, क्या हुआ, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? उनकी बात सुनकर उसने तेजी से नफी में सर हिलाया। मैंने आज से पहले इस कदर लजीज खाना कभी नहीं खाया। ये किसने बनाया है? उस मुलाजमा को बुलाया जाए। रूह थोड़ी देर पहले ही घर जाने के लिए निकली थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका खाना शाह साहब को इतना पसंद आएगा कि वो उसे इनाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर उसे इस चीज का अंदाजा होता तो शायद वो थोड़ी देर के लिए वहां पर रुक जाती। जवेरिया बेगम ने कोमल को आवाज दी तो वो मासूमियत से कहने लगी, बीबी साहिबा वो तो यहां से चली गई है। चलो कोई बात नहीं शाह, तुम पैसे मेरे हवाले कर दो, कल मैं उसे दे दूंगी। मां की बात सुनकर उसने उनके चेहरे की तरफ अजीब नजरों से देखा। नहीं, मैं खुद उसे इनाम दूंगा, आपकी जरूरत नहीं है। रूखे अंदाज में बात करता वो बाकी सब लोगों को भी खाना शुरू करने की हिदायत कर चुका था। यूं तो वो कम खाकर उठ जाता था, लेकिन आज उसने पेट भर कर खाया था और उसका मूड भी यकदम खुशगवार हो गया था। जवेरिया बेगम और बाकी सब घर वाले भी नई मुलाजमा के आने पर बहुत ज्यादा खुश थे। रात का वक्त था। वो छत पर टहल रही थी।
जब उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे आकर खड़ा हुआ हो। उसने बेसाख्ता पलट कर देखा तो वहां पर चांदनी खड़ी थी। अरे बीबी, तुम दिन ब दिन बहुत प्यारी होती जा रही हो, उसने प्यार से रूह के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा तो वो भी खिलकर मुस्कुरा दी। जवानी तुम पर टूट कर बरस रही है, वो दोबारा से बोली थी। तुम रात के इस पहर यहां क्या कर रही हो? अगर अम्मी जान ने देख लिया तो तुम्हें बहुत डांटेंगी। यहां से चली जाओ, मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें कुछ भी कहे, रूह ने फिक्रमंदी से उसे देखते हुए कहा। सब लोग मुझे हमेशा डांटते ही रहते हैं और अब तो मुझे उनकी डांट की आदत हो गई है। और जहां तक तुम्हारी मां का सवाल है तो मैं जानती हूं कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो कुछ दिनों तक नहीं देख सकती। चांदनी उसके मोहल्ले में ही रहती थी। वो ना तो मेल थी और ना ही फीमेल। वो एक खुसरा थी जिसकी वजह से लोग उसे नापसंद करते थे और उससे नफरत का इजहार करते थे, मगर सिर्फ रूह थी जो उससे मोहब्बत करती थी। न जाने क्यों चांदनी उसे अपने दिल के बहुत करीब मालूम होती थी। और ये दोस्ती उस वक्त हुई थी जब उसने चांदनी को आवारा लड़कों से बचाया था। एक दिन कुछ आवारा लड़के चांदनी को तंग कर रहे थे, उस पर पत्थर बरसा रहे थे और उसे मार रहे थे। जब रूह वहां पर पहुंच गई, उसने चिल्ला चिल्लाकर सब गांव वालों को वहां पर इकट्ठा कर लिया, जिसकी वजह से खौफजदा होकर वो लड़के वहां से भाग गए। उस दिन रूह अपने भाई के साथ थी और उसने चांदनी को नसीहत भी की थी कि दोबारा कभी भी इस तरह की वीरान जगहों पर अकेली मत जाया करे, जहां पर उसे खौफ हो कि कोई उसे तंग कर सकता है। उसके बाद चांदनी रोज ही उसके घर आने लगी। वो उसी की उम्र की थी। उसके अपने घर वाले उससे नफरत करते थे और हर महीने के बाद उसे घर से बेदखल कर देते थे। यूं वो शहर चली जाती थी, वहां पर नाच गाने से थोड़े से पैसे कमाकर वापस आती, जिससे उसकी मां फिर से खुश हो जाती और उसे कुछ दिनों के लिए और उसे अपने घर में रखने के लिए राजी हो जाती थी। अभी पिछले दिनों ही वो शहर गई हुई थी और वहां से एक मोटी रकम लेकर वापस आई थी। उसने अपनी जेब से 1000 का एक नोट निकाला और रूह के हाथ में रख दिया। इतने ज्यादा पैसे देखकर वो परेशान हो गई और उससे कहने लगी, ये मुझे क्यों दे रही हो? मैं इनका क्या करूं? ये मैंने तुम्हारे लिए कमाए हैं। तुम अपने लिए एक बहुत प्यारा जोड़ा बनाना, नीले रंग का, क्योंकि नीला रंग तुम पर बहुत सूट करता है। जिस दिन तुम ये जोड़ा पहनकर जाओगी उस दिन तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का शहजादा मिल जाएगा। तुम्हें वैसा ही शख्स मिलेगा जिस शख्स के तुमने ख्वाब देख रखे हैं। अगर तुम उसका हुस्न देखोगी तो तुम्हें यूं लगेगा तुमने किसी रियासत का शहजादा देख लिया है। वो तुम्हारी ही तरह की सोच रखता होगा, तुम्हारी ही तरह से वो दूसरों की मदद करके खुशी महसूस करता होगा। वो उसे दुआएं देती जा रही थी, जबकि वो हैरानगी और बेचैनी की कैफियत में उसकी बातें सुन रही थी। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक आम सी लड़की को एक शहजादा मिल जाए? तुम किसी शहजादी से कम नहीं हो और इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने रब पर यकीन रखना है और कभी भी मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूसी कुफर है। जब तक तुम्हारा यकीन पुख्ता रहेगा तब तक तुम पर हर वो चीज़ हासिल करने में कामयाब होती रहोगी जो तुम्हारे दिल में है या जिसके तुम ख्वाब देखती हो। ये कहकर वो खामोशी से उठी और वहां से जाने लगी। रूह ने बेसाख्ता उसका बाजू पकड़ा। उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। तुम कहां पर जा रही हो? आज तो ना तुम मुझसे बातें कर रही हो और ना ही मुझसे जिद कर रही हो कि मैं यहां पर बैठूं, बल्कि आज तो तुम खुद ही पहले छोड़कर जा रही हो। क्या तुम मुझसे नाराज हो? रूह ने बेचैनी से उससे पूछा। वो नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, मैं इस सारी दुनिया से नाराज हो सकती हूं, मैं सारी दुनिया से मुंह मोड़ सकती हूं, सारी दुनिया के लिए बद्दुआ कर सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कभी भी बद्दुआ नहीं कर सकती। तुमने कभी भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं तुमसे या बाकी लोगों से मुख्तलिफ हूं। मैं आज एक बहुत ही लंबे सफ़र से वापस आई हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर जाकर थोड़ा सा आराम करूंगी। ये कहकर वो खामोशी से छत फैलांग कर वहां से चली गई।
جبکہ روح کافی دیر تک اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ گزری تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں وہ سارے جملے گھومنے لگے جو چاندنی نے اسے کہے تھے۔ اس کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے چاند کو دیکھا جو اس وقت اس کے شہزادے کے کمرے کے باہر بھی موجود تھا اور اس شہزادے کے کمرے کو روشن کیے ہوئے تھا۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی تو سب سے پہلے اس نے چاندنی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا، مگر وہاں پر جا کر اسے معلوم ہوا کہ وہ رات کے وقت ہی کہیں نکل گئی ہے۔ اس کا دل بہت پریشان ہو گیا تھا کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے بارے میں لگاتار سوچنے لگی کہ آخر وہ کہاں پر جا سکتی ہے۔ اس نے شہر میں اپنی ایک دوست کے ذریعے فون کروایا۔ یہ نمبر چاندنی نے ہی اسے دیا تھا۔ اکثر ہی جب وہ شہر جایا کرتی تھی تو روح اسی نمبر پر رابطہ کر کے اس کی خیریت دریافت کیا کرتی تھی، مگر دوسری طرف سے اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا کہ چاندنی تو یہاں پر نہیں آئی۔ اسی کے بارے میں سوچتی ہوئی وہ حویلی چلی گئی۔ اس نے وہ کپڑے اپنی خالہ کو دے دیے تھے تاکہ وہ سلائی کر دیں۔ وہ جلد از جلد جوڑا پہننے کے لیے بے چین تھی۔ ابھی اس نے کچن کے اندر قدم ہی رکھا تھا کہ اسے اپنی مالکن کی آواز سنائی دی۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر جویریہ بیگم کھڑی تھی جو عجیب و غریب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت حسین تھی اور اس کا حسن حویلی کی عورتوں سے بھی بڑھ کر تھا، اور اس بات سے ہی اب جویریہ بیگم کو بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس گئیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ انہیں یوں محسوس ہوا تھا جیسے انہوں نے نرم اور ملائم روئی کو ہاتھ لگایا ہو۔ بے ساختہ انہوں نے روح سے پوچھا، کیا تم گھر میں کام نہیں کرتی تھی؟ تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے کہنے لگی، چھوٹی بیگم صاحبہ، میں گھر میں صرف کھانا بنایا کرتی تھی، جس کا سامان بھی امی کاٹ کر دیتی تھی۔ دراصل امی نے مجھے بہت لاڈلا رکھا ہوا تھا، وہ مجھ سے کوئی کام نہیں کرواتی تھی۔ یہ تو امی جان بیمار ہو گئیں تو انہوں نے مجھے یہاں پر بھیج دیا ہے، وہ سادگی سے جواب دے رہی تھی۔ اور یہاں پر تو تمہیں سارے کام کرنے ہوں گے؟ اس نے حیرانگی سے اپنی بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا جنہوں نے کل ہی اسے کہا تھا کہ اس کی ذمہ داری صرف اور صرف کچن تک محدود ہے۔ مگر بیگم صاحبہ، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، جویریہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ یہ حیرت اور ذلت کا دوسرا جھٹکا تھا جو اسے لگا تھا۔ بے یقینی سے وہ بیگم صاحبہ کی طرف دیکھنے لگی۔ خبردار جو تم نے میرے سامنے زبان درازی کرنے کی کوشش کی، ورنہ تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت اپنی فطرت سے مجبور ہے، اور اس کی فطرت یہی تھی کہ وہ ہر بے بس پر ظلم کرتی تھی۔ چلو اب میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ اور سیڑھیوں کی صفائی شروع کرو۔ کومل یہاں پر آؤ، انہوں نے چیختے ہوئے اسے پکارا۔ وہ جو دروازے کی اوٹ میں چھپی ہوئی تھی فوراً سے بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ جی بیگم صاحبہ، آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے آج پوری حویلی کی صفائی کرنی ہے اور تم نے اس پر نظر رکھنی ہے، یہ کسی بھی قسم کی کام چوری نہ کرے۔ بات مکمل کر کے وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ کومل اس سے حیرت سے پوچھنے لگی، کیا تم نے بیگم صاحبہ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ روح نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر انہوں نے تمہیں سزا کس بات پر دی ہے؟ وہ خود حیران ہو رہی تھی۔ چلو فکر مت کرو، میں بھی تمہارے ساتھ حویلی کی صفائی کراؤں گی، تم اپنا دل چھوٹا مت کرنا۔ انہوں نے سب سے پہلی شروعات سیڑھیوں سے ہی کی تھی۔ سکندر شاہ جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھا تھا، وہ اپنے سر میں شدید درد محسوس کر رہا تھا۔ آج اس نے ڈیرے پر جانے کا ارادہ بھی ملتوی کر دیا تھا۔ آج کا پورا دن وہ حویلی میں ہی گزارنا چاہتا تھا۔ روح سیڑھیاں صاف کر کے فارغ ہو چکی تھی اور ابھی وہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی جب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا نیچے اترا۔ اس کی آنکھیں نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو رہی تھی۔ سر میں شدید درد کی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پہلے جا کر کافی پیے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ سونے کی کوشش کرے گا۔
اس کے قدموں کے نشانات پھر سے ان جگہوں پر بننا شروع ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر روح کے دل کو کچھ ہوا۔ اتنی مشکل سے تو وہ صفائی کر کے آئی تھی، اب وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا وہ بھی پوچا لیے اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ اچانک اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ فوراً سے اپنی گردن جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اے لڑکی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے روبدار آواز میں پوچھا، کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی بچی معلوم ہوتی تھی۔ گردن جھکنے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں پا رہا تھا، اور نہ ہی اس حاکم کو کسی قسم کی کوئی دلچسپی تھی۔ صاحب جی، میں صفائی کر رہی تھی، اس نے معصومیت سے کہا۔ سکندر کے وجود کو ایک جھٹکا لگا، اس کی آنکھیں ساری کی ساری کھل گئیں۔ تم تو ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہیں تو اسکول وغیرہ میں پڑھنا چاہیے، تم کن کاموں میں لگ گئی ہو؟ اور پہلی بار اس نے نظریں اٹھا کر دیکھی تھی۔ وہ 16 سال کی جوان ہوتی ایک بہت خوبصورت دوشیزہ تھی۔ سکندر پلک جھپکنا ہی بھول گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ اپنے خوابوں میں دیکھ چکا تھا۔ آج وہ اس کے روبرو کھڑی تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنی آنکھیں مسلیں اور دوبارہ سے دیکھا۔ نہ تو وہ منظر تبدیل ہوا اور نہ ہی وہ لڑکی اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹی تھی۔ اس کا دل یکدم ہی بہت زیادہ گھبرانے لگا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے اپنے صاحب کو دیکھنے لگی، جس کے بارے میں کومل نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ وہ غصے کا حد سے زیادہ تیز ہے، کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ غصے کے تاثرات رہتے ہیں، مگر روح نے تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر دیکھا تھا، خوف کا تاثر۔ آخر اتنے بڑے آدمی کو کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے؟ اس نے بے ساختہ سوچا اور پھر اپنے ذہن کو جھٹکتے ہوئے دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ صرف کچن کا ہی کام ہے اور زندگی اس پر مہربان ہو گئی ہے، یہ صرف اور صرف اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ مالکن اسے پورے گھر کا کام کرواتی تھی، باقی ملازماؤں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ اسے ہی کام کے لیے چنتی تھی۔ جب وہ کام فارغ کرتے تھی تو اس کا پورا جسم تکلیف سے ٹوٹ رہا ہوتا تھا۔ رات کے وقت جا کر اسے مہلت ملتی تھی اور وہ اپنے گھر چین کی نیند سوتی تھی۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، ابھی صرف 8 دن ہی تھے جو اسے کسی نہ کسی طرح سے گزارنے تھے۔ جس شادی کا لالچ دے کر اس کی ماں نے اسے حویلی بھیجا تھا، وہ شادی بھی ملتوی ہو گئی تھی۔ دراصل دادی جان نے طے کیا تھا کہ وہ اپنے پوتے یعنی سکندر شاہ کی شادی اس کی پپھو کی بیٹی سے کریں گی، لیکن ابھی نوشین کی گریجویشن مکمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ اس کی پڑھائی مکمل ہو جائے۔ سکندر شاہ نے بھی اس بار احتجاج نہیں کیا تھا، وہ بھی دادی جان کی خوشی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ مگر جب سے اس نے روح کو اس حویلی میں دیکھا تھا، تب سے اسے اپنا ارادہ ڈگمگاتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ رات کے وقت بھی وہ روح کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ اس کا دماغ اسے دلیلیں دے رہا تھا کہ خواب اپنی جگہ پر، لیکن وہ لڑکی بہت چھوٹی ہے اور وہ اسے تقریباً 12 سال چھوٹی تھی، اور اتنی کم عمر لڑکی سے وہ کیسے نکاح کر سکتا تھا؟ اسے حویلی والوں کا خوف نہیں تھا اور نہ ہی اسے کسی اور کا ڈر تھا۔ وہ صرف اور صرف اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مالکن اب روح کو حویلی میں ہی روک لیتی تھی۔ وہ کومل کے ساتھ حویلی کے پچھلے کمروں میں رہ رہی تھی۔ سکندر شاہ کا دل اس رات پھر سے گھبرا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چہل قدمی کرنے کے لیے لان میں چلا گیا، جہاں سے اسے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت تڑپ تڑپ کر رو رہی ہو۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اس جگہ پر گیا جہاں سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ روح تھی، جس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس سب سے تھک چکی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھوں پر ایک نظر ڈالی۔ چاند کی چاندنی میں اسے اپنے ہاتھوں پر بنے ہوئے چھالے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟
मर्दाना आवाज सुनकर उसने बेसाख्ता नजरें उठाकर देखा। चांद की चांदनी में उसकी लाल आंखें देखकर सिकंदर शाह को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। ऐसा नहीं था कि उसने पहले हुस्न नहीं देखा था, उसने रूह से भी बढ़कर हसीन लड़कियां देखी थीं, मगर इस लड़की में एक अजीब सी कशिश थी जो इसे उसकी तरफ खींचती थी। और शायद कुछ ख्वाबों का भी असर था कि वह कुछ ज्यादा ही इस लड़की के बारे में सोचने लगा था। साहब की बात सुनकर उसने नफी में सर हिलाया और अपने आंसू साफ करने लगी। इससे पहले कि वह वहां से उठकर जाती, सिकंदर शाह ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। वो खुद अपनी इस जुर्रत पर हैरान हो रहा था। वो उसकी आंखों में देखकर मजबूत लहजे में कहने लगा, मैं इस हवेली का बेटा जरूर हूं, मगर याद रखो मैं इस हवेली का सरदार भी हूं। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं खुद पता लगवाने में कामयाब हो जाऊंगा, और उसके बाद ना सिर्फ तुम्हें सजा दी जाएगी बल्कि उस शख्स को भी सजा दी जाएगी जो तुम पर जुल्म कर रहा है। उसने दो टोक अंदाज में कहा तो उसकी बात सुनकर वो मजीद फूट फूट कर रोने लगी। सिकंदर शाह का दिल कर रहा था कि वो उसका सर अपने सीने पर रखे और उसके आंसू बहुत प्यार से साफ करे, मगर वो सिर्फ और सिर्फ इसकी ख्वाहिश ही कर सकता था। अभी ना तो उसके पास इस तरह का कोई हक था और ना ही वो इस लड़की को किसी गलत फहमी में मुब्तला करना चाहता था। बड़े साहब, छोटी बेगम साहिबा मुझ पर बहुत जुल्म करती हैं। मैं नहीं जानती कि वो मुझसे क्यों इतनी नफरत करती हैं। मैं जब यहाँ पर आई हूँ उन्होंने मेरे साथ बुरा सलूक रखा हुआ है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपना काम ठीक करूँ, मगर उसके बावजूद भी वो मुझे मारती हैं। अगर ये कहा जाए कि वो मुझे मारने के बहाने ढूंढती हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। मैंने उन्हें खुश करने की हर तरह से कोशिश कर ली है, मगर वो मुझसे खुश नहीं होती। उसने अपने हाथ सामने किए। आज वो मुझसे पूरा दिन कुएं से पानी निकलवाती रही। हालांकि और भी मुलाजमाएं मौजूद थीं, मगर ये काम उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही करवाया। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। अब उसका वजूद हिचकियों की जद में आ गया था। अपने कमरे में जाओ, रात के वक्त अकेली लड़की का आसमान के नीचे बैठना ठीक नहीं है। यही कुछ अल्फाज थे जो उसने अदा किए। वो खामोशी से उसे कमरे में चली गई जहां पर कोमल गहरी नींद सो रही थी। उस रात वो फिर अपने रब से शिकवे शिकायत करती रही। सिकंदर अपने कमरे में जाने के बजाय अपनी माँ के कमरे में चला गया। वो इसकी सौतेली माँ थी जिसे वो खुद भी बहुत ज्यादा नफरत करता था, मगर अपने बाप की वजह से खामोश था। बेटे, आज अपनी माँ की याद कैसे आ गई? वो जिस वक्त शीशे के सामने बैठी हुई थी और अपना हुस्न बिगाड़ने में मसरूफ थी। बेटे को वहां पर देखकर वो हैरान रह गई। मुझे बेटा कहकर मत पुकारा करें, मैं आपकी असलियत से वाकिफ हूं। अगर मैं कुछ कहता नहीं हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने आपको माफ कर दिया है। आपका फैसला तो मैंने कयामत के दिन पर छोड़ दिया है। उस दिन आपका गिरेबान पकड़कर आपसे सारे हिसाब किताब बराबर करूंगा। उसका लहजा और उसके अल्फाज सुनकर एक लम्हे के लिए तो जवेरिया बेगम घबरा गई थी, मगर अगले ही लम्हे खुद पर काबू पाते हुए कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मैं बेकसूर हूं। आप जितनी मर्जी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन मैं कभी भी आपके झूठ पर यकीन नहीं करूंगा। मैंने आपको खुद मामू जान से बात करते हुए सुना था। आपने मेरी माँ को जान से मारा है ताकि मेरे बाप से शादी कर सकें। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थीं। खैर, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, वरना नफरत फिर से जिंदा हो जाएगी और मैं कुछ ऐसा करने पर मजबूर हो जाऊंगा जिसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ेगा। वो भी खामोश हो गई थी। जानती थी कि इस बारे में बात करना फजूल है। आज के बाद आप किसी भी मुलाजमा से हद से ज्यादा काम नहीं करवाएंगी। अभी उसने बात मुकम्मल नहीं की थी कि वो खिलखिलाकर हंसते हुए कहने लगी, तो तुम तक शिकायत पहुंच गई है? मुझसे किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की। मैं खुद सब कुछ देख सकता हूं।
مگر میرے بچے، تم تو اس وقت جرگے پر موجود ہوتے ہو، آخر تم کیسے وہ سب دیکھ سکتے ہو؟ اور جس لڑکی کی تم بات کر رہے ہو اس لڑکی کے حسن کی وجہ سے تم ایسا کہہ رہے ہو۔ بس کر جائیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ حلق کے بل چلایا تو جویریہ بیگم بھی فوراً سے خاموش ہو گئی۔ میرا مقصد آپ کو وارننگ دینا تھا، اگر اس کے باوجود بھی آپ نے اس لڑکی کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ سب ملازماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے بات کر رہا تھا، لیکن اب اس نے روح کا نام بھی لے لیا۔ اگلے دن روح شام کے وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب وہ غصے سے کچن کے اندر داخل ہوئیں۔ اسے بات کرنے کا موقع دیے بغیر ہی جویریہ بیگم نے اس پر پھر سے ہاتھ اٹھایا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی، ناک زمین پر لگنے کی وجہ سے خون بہنے لگا تھا، جسے اس نے بائیں ہاتھ سے بے دردی سے صاف کیا۔ جویریہ بیگم نے اس کے بالوں سے اسے پکڑا اور اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم شاہ صاحب کو اپنے حسن اور اپنی معصومیت کے ذریعے اپنے قابو میں کر لو گی؟ یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تمہارا یہ حسن آج میں غارت کرتی ہوں تاکہ تم دوبارہ کبھی بھی کسی مرد کو اپنی طرف راغب نہ کر سکو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک گرم چمٹا اٹھایا تھا۔ وہ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر بیگم صاحبہ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ انہوں نے وہ چمٹا اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے گالوں پر رکھتی، اس نے بیگم صاحبہ کو پیچھے کی طرف جھٹکا دیا اور بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی۔ جویریہ بیگم نے اپنی نوکرانی کو ہدایت کی تھی کہ وہ اسے پکڑے، مگر اس سے پہلے ہی سکندر شاہ حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں جا کر گری اور پھوٹ پھوٹ کر اسے مدد طلب کرنے لگی۔ جو کچھ بھی جویریہ بیگم اس کے ساتھ کرنے والی تھی وہ سب کچھ اس نے بیان کر دیا تھا۔ اس نے جویریہ بیگم کی طرف نہیں دیکھا تھا، بلکہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا ماریا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، جو کہ اس حویلی میں برسوں سے کام کرتی تھی۔ اپنے اللہ کو حاضر اور ناظر رکھ کر مجھے جواب دو، کیا یہ سچ ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، کومل بول پڑی، چھوٹے صاحب یہ سچ ہے۔ جویریہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی زبان کاٹ ڈالے، جبکہ اس کی دیدہ دلیری پر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا بٹوا نکالا اور کومل کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ تمہارا انعام ہے۔ کومل نے بے چینی سے وہ بٹوا کھولا جو کہ 5,000 کے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی کے مارے چمکنے لگا تھا۔ آخر کیا ہے اس لڑکی میں جو تم ہمیشہ اس کی سائیڈ لیتے ہو؟ جویریہ بیگم چلاتے ہوئے کہنے لگی، یہ مظلوم ہے اور آپ ظالم ہیں۔ آپ جانتی ہیں میں ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہوں، پھر آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہی ہیں؟ اور جہاں تک اس لڑکی کا سوال ہے تو یہ لڑکی میری… بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گیا۔ روح بھی حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی میری حویلی میں کام کرنے والی ایک ملازمہ ہے، اس نے بات مکمل کی۔ یہ بات کرتے ہوئے جتنی تکلیف اس کے دل کو ہوئی تھی صرف وہی بیان کر سکتا تھا۔ دوسری جانب نہ جانے کیوں روح کو بھی یہ الفاظ اچھے نہیں لگے تھے، شاید وہ بھی کچھ اور سننے کی توقع کر رہی تھی۔ آج اس کا اس حویلی میں آخری دن تھا، کل سے اس کی ماں نے کام کرنے کے لیے آ جانا تھا۔ وہ خاموشی سے اس حویلی سے اس شام نکل گئی۔ اس نے کومل سے بھی ملاقات نہیں کی تھی۔ گھر جانے کے بعد اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ جب اس نے اپنی ماں کو اپنے ساتھ گزرے ہوئے حالات کے بارے میں بتایا تو وہ پریشان ہو گئی۔ آمنہ بیگم کو غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حویلی والوں نے ان کی بیٹی پر اتنا تشدد کیا ہوگا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس حویلی میں کام نہیں کریں گی۔ وہ دوسرے گاؤں میں بنی چودھری کی حویلی میں کام کرنے کے لیے جانے لگی۔ اسے گھر آئے ہوئے تقریباً 20 دن گزر چکے تھے، اور یہ 20 دن اس نے کتنی بے دلی سے گزارے تھے صرف اسے ہی اندازہ تھا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اسے پتا چلا کہ حویلی میں بڑے صاحب کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ سن کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ آخر اسے کس بات پر افسوس ہو رہا ہے۔ صاحب نے اسے کسی قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، انہوں نے تو صرف اس کے ساتھ ہمدردی کی تھی۔ شاید وہ اس ہمدردی کو کچھ اور ہی رنگ دے بیٹھی تھی۔ وہ اکثر سوچتی، مگر جب اس کی نظروں کے سامنے اپنے صاحب کی نظریں گھومتی، جس انداز میں انہوں نے اسے دیکھا تھا، وہ انداز واقعی چونکا دینے والا تھا، تو وہ پھر سے خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ دوسری طرف سکندر شاہ کی حالت اس سے مختلف نہیں تھی۔ اب وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی ان کے خوابوں میں آنے لگی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سب کا کیا مطلب ہے۔ روح کا نیلا جوڑا تیار ہو گیا تھا۔ اس نے وہ پہن کر جب خود کو شیشے میں دیکھا تو خود بھی دیکھتی ہی رہ گئی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ چاندنی کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ اس کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چاندنی نے تو کہا تھا کہ جس دن وہ یہ جوڑا پہنے گی اس دن اسے اس کے خوابوں کا شہزادہ مل جائے گا، مگر اس کے شہزادے کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ خود ہی اپنی اس سوچ پر ہنس پڑی اور چاندنی کو یاد کرتے ہوئے اسے نادان کا خطاب دے دیا۔ آج اس کا ارادہ اپنی دوست کومل کے ساتھ ملنے کا تھا۔ وہ دونوں ندی کے کنارے اکثر بیٹھ جایا کرتی اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرتی تھیں۔ سکندر شاہ جو کہ اپنے جرگے سے واپس آ رہا تھا، جب اس نے کومل کو ندی کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے ذہن میں روح کا خیال آیا۔ یہ بات وہ جانتا تھا کہ ان دونوں کی آپس میں دوستی ہے، اور اس لڑکی کا دیدار کرنے کے چکروں میں اس نے اپنی گاڑی کا رخ بھی ندی کی طرف کر دیا۔ کومل اپنے صاحب کے جذبات سے کسی حد تک واقف ہو گئی تھی، اور اسے دکھ نہیں تھا، کیونکہ محبت پر کسی کا زور نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم کسی انسان کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اس نے خود کو تسلی دے دی اور یہ بات بھی قبول کر لی تھی کہ اگر یہ شخص اس کی دوست میں دلچسپی لیتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کی دوست کا بھی خوشیوں پر حق ہے۔ وہ چپکے سے وہیں سے سائڈ پر ہو کر گئی تھی، کیونکہ وہ چاہ رہی تھی کہ اس کا صاحب اپنے دل کی بات اس کی دوست کو کہہ دے۔ یہ سب پلان نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ کومل نے سائڈ والا راستہ پکڑ لیا جبکہ وہ ندی کنارے پہنچ گیا، جہاں پر وہ نیلا جوڑا پہنے اس ندی کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا۔ بے ساختہ اس نے اس کے حسن سے نظریں چرائیں، جبکہ روح اسے یہاں پر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، خاموشی سے یہاں بیٹھ جاؤ اور میری بات سنو، سکندر شاہ بولا۔ اس کے لہجے میں اس وقت ایک عجیب سی بے چینی تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے وہ چپ کر کے وہاں بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں تمہارے لیے اتنی محبت رکھ دی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اب میں تم سے دور رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہم دونوں کی عمروں میں بہت فرق ہے۔ میں تم سے بہت بڑا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، روح خود ہی بول پڑی۔ وہ اپنی جلد بازی پر حیران بھی ہوئی تھی اور شرمندہ بھی ہو رہی تھی، جبکہ اس کی اتنی تیزی سے بولنے پر وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ سردانی صاحبہ، اب آپ جتنا مرضی انکار کیوں نہ کر لیں، لیکن آپ کی جلد بازی نے مجھ پر سارے راز آشکار کر دیے ہیں۔ وہ کھل کر مسکرا رہا تھا، اسے واقعی دلی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی دادی جان سے کل رات تم سے شادی کی بات کی تھی، مگر آپ کی شادی تو کسی اور جگہ پر ہو رہی ہے۔ کسی کو بھی میری دلہن کے بارے میں ابھی تک نہیں بتایا گیا۔ وہ میری کزن تھی جو کہ باہر پڑھائی کر رہی تھی، مگر کل رات اس نے مجھے کال کی۔ اسے میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اپنے کلاس فیلو کو پسند کرتی ہے۔ اس نے یہ بات بہت نارمل انداز میں کہی تھی، جبکہ روح حیران ہوتے کہنے لگی، کوئی آپ سے شادی کرنے سے کیسے انکار کر سکتا ہے؟ یہ سن کر وہ پھر سے مسکرا دیا اور اس کے سر پر ہلکے سے ہاتھ رکھتے کہنے لگا،
ابھی تم نے یہ دنیا نہیں دیکھی ہوئی اور نہ ہی تم زیادہ لوگوں سے ملی ہو. تم نے صرف اور صرف مجھے دیکھا ہے. تم نہیں جانتی یہ دنیا کس قدر حسین اور خوبصورت ہے. اگر تمہیں مجھ سے بھی کوئی خوبصورت آدمی مل جائے تو تم فوراً سے میرا ہاتھ چھڑا کر. میں کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی کبھی آپ کو چھوڑنے کا ارادہ رکھ سکتی ہوں. میں نے دل لگی نہیں کی, میں نے محبت کی ہے. اور محبت میں قبلہ ایک ہی رکھتے ہیں. محبت میں محبوب ایک ہی ہوتا ہے, چاہے اس محبوب میں کتنی خامیاں کیوں نہ ہوں, چاہے وہ کتنا ظالم کیوں نہ ہو. اپنا قبلہ تبدیل نہیں کیا جاتا, ورنہ محبت میں شرک ہو جاتا ہے اور محبت بے معنی ہو جاتی ہے. تم جتنی چھوٹی ہو باتیں اتنی ہی بڑی بڑی کرتی ہو. خیر, آج شام کے وقت حویلی والے تمہارے گھر میں رسم کے لیے آئیں گے. مگر چھوٹی بیگم صاحبہ, اس نے اپنے نئے خدشے کا اظہار کیا, اس عورت کی فکر مت کرو. میں اس عورت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. میں نے اپنے باپ کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتا دیا ہے. بابا نے اسے حویلی سے باہر نکال دیا ہے. اب اس کی ہماری حویلی میں کوئی جگہ نہیں. تم اس حویلی کی نئی سردارنی ہوگی. دادی جان ہر معاملے میں تمہاری مدد کیا کریں گی. تمہیں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. میں بھی تمہارے پاس ہی موجود ہوں گا. تمہیں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو میں تمہیں سمجھانے کے لیے وہاں پر ہوں گا. گاؤں والے کیا کہیں گے؟ روح نے بولنا چاہا تو وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا, میں اپنے رب کے علاوہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہوں. میں تم سے نکاح کر رہا ہوں جس کا حکم مجھے میرے اللہ نے بھی دیا ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہو. مجھے صرف ایک بات کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے, اور میں کیسے اتنی خوبصورت نصیب سے نظریں چرا سکتا ہوں. اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہ وہاں سے جا چکا تھا. روح کو بھی اس نے ہدایت کر دی تھی کہ وہ گھر جائے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ گاؤں والے انہیں ایک ساتھ دیکھ کر کردار پروار کریں. اور پھر پورے احمد پور نے دیکھا تھا کہ ایک عام سی لڑکی کے لیے ایک شہزادہ آیا تھا اور اسے اپنی شہزادی بنا کر لے گیا. ان دونوں کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی. وہ جو ایک معمولی سے مزدور کی بیٹی تھی اب ملکہ بن کر حویلی پر راج کر رہی تھی. چاندنی اس دن کے بعد اس سے ملنے کے لیے نہیں آئی تھی. نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی. وہ دعا کرتی تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو خوش و خرم ہو. چاندنی کی دعا قبول ہو گئی تھی. اسے واقعی اس کا شہزادہ مل گیا تھا. اس پر وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا. 1 سال کے بعد اس نے حویلی کو وارث دے دیا, جس سے اس کی عزت مزید بڑھ گئی. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں. بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے.